حسن رضا پاشا صاحب کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں عام آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ یہ ججز آپس کے ڈسپیوٹس کو نہیں کر سک رہے ریزالو، تو ہمیں کیسے انصاف دیں گے؟ اور دیکھیں کبھی کاز لسٹ جو ہے وہ ججز کی کینسل ہو رہی ہے ان کو بتائے بغیر، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کچھ انپریسیڈنٹڈ کام ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل میرے بھائی زبیری صاحب نے درست فرمایا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آخری دن تک وہ کام کرتے رہے اور وہ اپنے خلاف ریفرنس کو بھی فیس کرتے رہے۔ پھر قاضی فائز صاحب کی مثال موجود ہے کہ 7 والی کورٹ میں وہ کورٹ ورک کرتے تھے اور جب ان کا کیس لگتا تھا تو وہ کورٹ روم میں بطور سائل جا کے پیش ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایسی مثالیں اعلیٰ ترین عدلیہ میں موجود ہیں کہ ان کو یہ بات بالکل آرٹیکل 209 کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آرٹیکل 209 میں پوری ایک سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ججز کو سسپینڈ کر سکتی ہے، ریموو کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ ان سے جوڈیشل ورک لے رہے ہیں تو اٹ اماؤنٹس ٹو بی انٹرفیئرنس ان آرٹیکل 209 جو کسی ایک یا دو ججز ہائی کورٹ کے ایک یا دو ججز کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو جب تک انڈو نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ آرڈر اس طرح مینٹینیبل رہ ہی نہیں سکتا اور اس طرح فردر پروسیڈیبل بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کر دیا۔ اب یہ جو ججز ابھی بطور پٹیشنر آئے ہیں یہ ان کا حق ہے، آلدو کہ ہمیں اچھا نہیں لگا بطور سائل ان کا سپریم کورٹ میں جانا، لیکن اگر یہ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو یہی تو ایک لاسٹ ریزالٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہے آپ نے اپنا حق لینے کے لیے جو حق آپ سے چھینا گیا ہو۔ تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے عدلیہ کے جیسے ادارے لیکن کے لیے اب یہ فائدہ حل مند کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اب حل کہاں جی ہوگی یہ؟ میں آپ سے میں اس کا یہ کہوں گا، کہ کیا یہ میں اس سپریم کا یہ کورٹ کی کہوں گا جورسڈکشن میں آتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس تنازع کو حل کر سکتی ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل جی کرے گی سر؟ جی بالکل دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ پٹیشن ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سماعت کرے گی، اور دوسری چیز جو ہے اگر جسٹس جہانگیری صاحب کے متعلق کوئی ریفرنس فائل ہوا ہے تو اس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے۔ وہ کیوں اتنے عرصے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ڈیلے نہ کریں۔ یہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اسکروٹنی کریں، اگر ان کی ڈگری جعلی نہیں ہے تو کم از کم جو جس طرح وہ باعزت طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، نہ کہ یہ کہ آپ ان پہ بہتان طرازی کریں۔ لوگ جو بندہ اٹھ کے وہ کہے جی کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نقصان دہ ہیں۔ دیکھ لیں جہانگیری صاحب جب بنے ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے اس وقت ان کی ڈگری ٹھیک تھی، جب وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنے ان کی ڈگری ٹھیک تھی۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جب یہ جج بنے تو جج جب بنتے ہیں تو پھر ایجنسیز جو ہیں وہ تمام جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس کی چھان بین کرتے ہیں۔ میں خود 2010 میں جب ہوا تھا وہ ایجنسیز نے تمام میرے جو ایجوکیشنل جو ڈگریز تھیں ان کو چیک کیا تھا چونکہ میں پنجاب بار کونسل کا ممبر رہا ہوں، وہاں چیئرمین بھی رہا ہوں۔ کوئی بیچ بچاؤ کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بارز اس میں رول پلے کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر شعبے کے کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں مطلب عدلیہ بھی تو شہزادوں جیسے کام ماضی میں بھی کرتی رہی کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے نہیں کرنے دینی، ہم نے اپنے جو رجسٹرار صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کورٹس کے اخراجات نہیں بتانے، تو مطلب کوئی بیچ بچاؤ کی صورتحال کو کرا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بیچ بچاؤ کی صورتحال سے کام بہت آگے نکل چکا ہے اور شاید اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرفیئرنس ہی اور جو جوڈیشل سائڈ پہ انٹرفیئرنس ہے وہی پہ کام آئے گی۔ ایگزیکٹو سائڈ پہ جو پہلے ایک آدھ دفعہ ہوئی ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، تو جوڈیشل سائڈ پہ ہی کوئی بات آئے گی تو تبھی بات بنے گی، کیونکہ ابھی یہ 5 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے ہیں اور 5-6 ان کے ہیں پریئرز میں نے پڑھی ہیں، تو 5-6 وہ پریئرز جو ہیں وہ ساری ماننے والی بھی ایز نہیں ہیں، لیکن کچھ واقعی ان میں سگنیفیکنٹ پریئرز موجود ہیں جن پہ کام ہونا ضروری ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹیلیجنس بہت ضروری ہے۔ اور دوسری میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ ضرور کہوں گا کہ آرٹیکل 209 میں جو ریفرنس پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ ان کو جلد کر دینا چاہیے۔ مزید پینڈنگ جو ہے اس کا رہنا وہ اس میں ٹینشن میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں آئے گی۔